معاشرے میں اصلاح کرنے کے نبوی طریقے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیرامیٹر کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوبصورت تصور قائم کیا جس سے جڑ کر وہ معاشرہ بہترین اخلاقی اقدار پر قائم ہو گیا؟ اس تمام چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو جانیے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، آفاقی مذہب ہے۔ اس کی تعلیمات معاشرے میں اپنے اثرات بھی رکھتی ہے اور اس کے ثمرات اور اس کے بینیفٹس بھی آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایک خوبصورتی یہ رکھی کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرتا جائے۔ یعنی یہ صرف علماء پہ لازم نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا میرے محبوب کی امت اس بات کو دل میں بٹھا لو تم ساری امتوں میں سب سے افضل ہو۔ اچھا جی، ہمارے افضل ہونے کا کیا ہے؟ ہمارے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں افضل ہو گئے؟ فرمایا تمہارے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے ہر بندہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارا وصف ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، نیکی کی بات کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس امت کو ساری امتوں میں سے افضل بنا دیا۔ اور یہ خیر کا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یہاں تک کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اچھا، اب ہم تمام لوگ اگر اس میں شامل ہو جائیں، ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے انسان کے اندر انالیسز کے بعد ڈیولپمنٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوتاہیاں ہیں، پھر آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، زندگی میں ہمیشہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کریں، اپنی ناکامی کو ناکامی مانیں۔ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں مقام پر یہ، جی میں زندگی میں اس مقام پہ دھوکہ کھا گیا، میں اس مقام پہ جی فلاں بندے سے فراڈ کر گیا، وہ مجھے پلاٹ لے گیا، وہ مجھے اکثر یہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ معاشرہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جب اترتے ہیں معاشرے میں تو لوگوں کے طرح طرح کے معاملات آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ اپنی زندگی کے بہترین لائے عمل تیار کر کے جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی میں مزید حسن پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ معاملات میں، معاشرے کی زندگی کے اندر ہمیں لائف گزارتے ہوئے ان چیزوں کا اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ہمیں اسلام نے کیا طریقہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بیراروی اور گناہوں کی کثرت پر کیسے اس کی روک تھام کا طریقہ ہمیں عطا کیا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنی ذات سے شروع کریں، وہ اپنے گھر سے شروع کریں یا اپنے گرد و نواح کے لوگوں سے شروع کریں، اس میں سب سے پہلے یہ حکمت عملی اپنانا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کرتے ہیں، ان کی سوچ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ مثلا آپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، یا 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، آپ دیکھیں آپ کے اپنے بیٹوں کا مزاج آپ سے جدا ہوگا، آپ کی اپنی بیٹی کی جو مینٹیلٹی ہے، جو تھنکنگ پار ہے، وہ آپ سے جدا ہوتی ہے۔
لیکن آپ سب کو اگر ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی آپ کی بات مؤثر نہ ہوگی۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لا محالہ طور پہ اپنی فیملی میں، گھر میں، ایک دوسرے کے معاملات میں نفرتیں آپ کسی کے دلوں میں پیدا کر لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کریں، اور سب سے پہلے معاشرے میں برداشت کرنا سیکھیں، جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا، وہ کہتے کریمی صاحب میں کدی غلط گل برداشت نہیں کرتا۔ میں کہا پھر تسی صحیح برداشت کر دے ہوگے؟ کہتے ہیں یہ کیا آپ نے بات کی؟ تو میں کہا تو برداشت ہوتی غلط ہے۔ آپ سنتے نہیں جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں کبھی غلط برداشت نہیں کرتا، اس کا مطلب پھر آپ کیا برداشت کرتے ہیں؟ صحیح برداشت کرتے ہیں۔ بھئی برداشت ہوتی غلط ہے ہمیشہ، اور یہ جو بندہ کہے جی میں غلط برداشت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے، اور اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا وہ معاشرے کے اندر اپنے افیکٹو اور اپنے اثرات کبھی مرتب نہیں کر سکتا۔ معاشرہ اسی چیز کا نام ہے کہ کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی جو تھنکنگ پار ہے یا آپ کی رائے ہے اس کے مخالف بھی معاملہ ہو تو آپ اس کو اچھے انداز میں لے کے چلیں اور اس کو ایک طریقے کے ساتھ سمجھائیں، تو پھر معاشرے میں اصلاحی پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ اگر غلطی ہے، جیسے کل ہم نے بات کی کہ معاشرے میں یہ کونسلنگ کی ضرورت ہے، بیٹی والے بھی ان معاملات کو دیکھیں، بیٹے والے بھی معاملات کو دیکھیں، مل جل کر اگر ایک اچھے انداز میں لے کر چلیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس برائی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانا ہوگی کہ یہ چیز بری ہے۔ اگر ہم کسی کے ذہن میں یہ برائی کا تصور ہی اجاگر نہ کر سکے تو جو بندہ اس کو برائی سمجھ نہیں رہا وہ اس کی اصلاح کیسے کرے گا؟ مثلا ایک بندے کے نزدیک شراب پینا برائی نہیں ہے، وہ پی جا رہا ہے۔ ایک شخص کے ہاں جوا کھیلنا برائی نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے اس کو سخت منع کیا ہے۔ شراب پر باقاعدہ وعید ہے، جوا کھیلنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کی آیت میں سری ممانعت ہے، لیکن ایک شخص کے ہاں یہ برائی نہیں ہے تو لہذا وہ میچ ہو رہا ہے تو جوے لگائی جا رہا ہے۔ وہ اپنے اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہیں گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اس کا غم بلانے کے لیے شراب پی رہا ہے، گھر میں ڈیتھ ہے، ایسے حالات بھی ہیں۔ اس کی وجہ کہ اس کے ذہن میں اس چیز کی برائی اجاگر ہی نہ ہوئی، تو وہ باوجود اس کے کہ گھر میں میت ہے وہ اپنے اس غم کو بلانے کے لیے بھی شراب پی رہا ہے اور ہے مسلمان۔ ہم نے جب تک تصور نہیں اجاگر کرنا برائی کا تو اس وقت تک ہم معاشرے کے اندر مثبت اثرات مرتب کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب کی اجتماعی کوشش ہوگی تو ہم برائی کا تصور پہلے ذہن میں اجاگر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس برائی کے خلاف ہم کوشش کرتے جائیں گے تو اس کے اثرات کم ہونا شروع ہوں گے۔ جیسے آج کل جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے ہاں بے حیائی اور فحاشی جتنی عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے جو عریانیت کا ایک سیلاب امٹ کے آ گیا ہے، اب جب یہ ذہن میں تصور ہی نکل جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے ہی نہیں، تو جب وہ اس کو برائی نہ سمجھیں تو پھر یہ گناہوں کی کثرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی اصلاح کی سب سے بڑی کامیاب کوشش یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا کریں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور اس کا آغاز ہم اپنے گھر سے کریں۔ مثلا حلال کی طرف ہم راغب ہوں، حرام کو ہم ترک کر دیں، حیا کا دامن تھام لیں، بے حیائی کے معاملات کو ختم کریں، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کو برائی کے راستے سے بچنے کے لیے یہ تصور اجاگر کیا جائے، اور یہ سارے کا سارا کام کرنے کے لیے انتہائی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مثلا حضرت امام حسن و حسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جا کے ڈائریکٹ نہیں کہا یہ غلط ہے، کہا بزرگوں ہم دونوں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا میرا وضو ٹھیک ہے، وہ کہتا میرا ٹھیک ہے، آپ ذرا دیکھ کے بتائیے دونوں میں سے کس کا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں نے باری باری وضو کیا تو وہ بزرگ کہنے لگے بچوں تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی غلط تھا۔ اصلاح ہو گئی۔ معاشرے میں اصلاح کے بہت سے پیرامیٹرز ہیں،
اور ہم کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ ہم دیگر ذرائع کو استعمال کر سکتے ہیں ترویج و اشاعت کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اصلاح کی خوبصورت معاشرے میں بنیادیں رکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 چیزوں سے بیان کیا۔ چونکہ ہم ہر چیز میں اپنے آقا کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انداز میں لوگوں کے سامنے اصلاح کا بیڑا اٹھایا، حتیٰ کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا جی؟ حکمت و دانائی سے۔ دوسری چیز کیا؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے۔ اور تیسری وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اچھے انداز میں دلائل سے سمجھا دیجئے۔ یہ 3 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عام کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور کردار ایسا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، آپ نے ان کو معاف کیا، وہ سارے کنورٹ ہو کے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، 11,000 صحابہ تھے، 2 سال بعد حج کرنے آئے، 1,40,000 افراد سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہمیں معاشرے میں معافی کو عام کرنا چاہیے، عفو و درگزر کو عام کرنا چاہیے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وصف تھا۔ ایک تو والموعظۃ الحسنہ کا مطلب اچھے انداز میں نصیحت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی سے بات کی۔ مثلا جو مد مقابل یا سامنے ہے اس کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کریں۔ آپ اپنی جب اولاد کی تربیت کریں اس کے لیے ان کی سوچ کے مطابق بات کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کی بات کو یکسر مسترد نہ کرے، اور اسی طرح معاشرے میں باقی لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہذا ہم نے آج آپ کے سامنے یہ ڈسکس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے کون کون سے طریقے تھے جس کو ہم اپنا کر اپنے معاشرے میں اصلاح کو عام کر سکتے ہیں۔ اس اصلاح کے عمل کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں اور ہمارے گرد و نواح کے لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں اصلاح کی ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ جب ایک دوسرے کی طرف اصلاح کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہر ایک جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ایک خوشحال معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اس تمام چیز کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم برائی کا تصور ذہن میں پیدا کریں کہ یہ بری ہے، اور اچھائی کا تصور پیدا کریں کہ یہ چیز اچھی ہے۔ تو جب یہ تصور اجاگر ہوتا ہے تو پھر اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی آتی ہیں، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے تئیں، اپنے گلی محلوں میں اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی اصلاح کرنے، اور ان کے ذہنوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے اور اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا